اب آپ کو میں بتاؤں علی کی بیٹی کی علمی حیثیت کیا ہے. شہزادی عالیہ نے نہیں، پہلے وہ علامہ کے سوال ان کی جو خواہش ہے اس پہ بات ہوگی، لیکن جب شہزادی کے حوالے سے صرف آپ کو تعارف کرا رہا ہوں. تاریخ اسلام میں، تاریخ الحدیث میں یہ چیزیں درج ہیں. ہماری اپنی اسلامی تاریخ میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ہماری تاریخ، یعنی تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان، یہ دو تاریخیں میں نے کیوں کہیں کہ ایک تاریخ اسلام ہے، ایک تاریخ مسلمان ہے. اس کا بڑا فرق ہے. تاریخ مسلمان یہ ہے کہ جب بادشاہوں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بادشاہی بچانے کے لیے اسلام کو اپنے آگے کر دیا اور اسلام کے پیچھے چھپ گئے. اور تاریخ اسلام کیا ہے سرکار؟ تاریخ اسلام یہ ہے کہ جب اسلام پہ برا وقت آیا، محمد و آل محمد نے اسلام کو جلدی سے پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود آگے ہوگا. تو تاریخ کے یہ دو فرق ہیں بڑے، لیکن دونوں تاریخوں میں درج ہے، تاریخ اسلام میں بھی، تاریخ مسلمان میں بھی. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اسے لکھا شہزادی کے بارے میں، جب اس نے قلم اٹھائی، حالانکہ وہ علی کا سخت دشمن تھا. عبد الملک بن مروان کے زمانے کا یہ عالم ہے. اس نے مقدمہ تاریخ ابن خلدون لکھی، لیکن جب وہ شہزادی کے نام پہ آیا نا تو جانتے ہیں اس نے کیا لکھا؟ متشب تھا، سخت ہیبت دیکھی علی کی بیٹی کی. جو علی کے خلاف قلم اٹھاتا ہے اس کا قلم لرزنے لگا اور کہنے لگا شہزادی عالیہ عقیلۃ القریش ہیں. اور سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ پردہ اٹھایا کہ عقیلہ عقل مند خاتون کو نہیں کہتے. عقیلہ کا عربی لغہ میں ایک اور معنی بھی ہے جو اس پر حاوی ہے عقل مند پہ، اور وہ ہے کردار کے معنوں میں آتا ہے عقیلہ. وہ کہتا ہے جس کا نام ہی کردار بنی ہاشم ہو. یعنی شہزادی عقل بنی ہاشم نہیں دکھا رہی، کردار بنی ہاشم، یعنی کل نبیوں کا کردار. ہائے ہائے، کیا یاد آ گیا مجھے انصر میرے ساتھ گاڑی میں ایک دفعہ بیٹھا تھا اور مجھ سے کہنے لگا علامہ صاحب بس مجھے معرفت کرا دیجیے علی کی بیٹی ہے کون. آج وہ ذکر آیا تو مجھے اس کی یاد شدت سے آنے لگی. جی وہ شریک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، لیکن یادیں تو رہ جاتی ہیں. اور آپ کے اس شہر سے اسی قبر کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہے. یا میاں ظفر ایک نشانی رہ گئے ہیں، خدا ان کی زندگی دراز کرے. ان کو دیکھ کے تسلی رہتی ہے، یقین جانیے، ورنہ میرے ہاتھ میں صرف یادیں ہیں. اس شخص کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. ہر وقت ہم نے مولا کا ذکر کرنا. میرے سے وہ ایسے ایسے راز پوچھتا تھا جو میں سمجھتا تھا انسان کی عقل میں یہ سوال آ ہی نہیں سکتا. چلیں اس کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے اصالہ ثواب کے لیے ہدیہ ہماری طرف سے بھیجنے کے لیے اس کا ایک سوال آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا علامہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں پریشان ہوں بڑا. میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، نہ مجھے پتا ہے کوئی جواب دے پائے گا، لیکن آج آپ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں. یہ علی کی بیٹی نے ہتھ کڑیاں کیوں پہنی؟ اچھا ہم دونوں جب سفر کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہیں جہاں دل کیا ارادہ کیا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر لیتے تھے اور سب کو باہر نکال دیتے تھے اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے. وہ مجھ سے یہی سوال اس قسم کے پوچھتا تھا. میں نے اس کو جواباً کہا، میں نے کہا دیکھو میاں صاحب، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور میاں صاحب اس وقت ہم دونوں اکیلے نہ ہوتے میں آپ کو کبھی زندگی بھر یہ لفظ میرے منہ پر نہ آتے. میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا بات، لیکن آج تمہیں اس کے
روح کی درجات کی بلندی اور معصومین کے ساتھ قرب کے لیے اس کو یہ ہم سب کی طرف سے ہدیہ ہے، اس کی بتائی ہوئی وہ راز کی بات۔ میں نے کہا میاں صاحب 11 محرم کا جب سورج چڑھا نا تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیے گا، دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو ہی سورج نے اپنا سر نکالا، امام سجاد کھڑے ہوئے اور سورج کی طرف دیکھ کے کہنے لگے وَالشَّمْسِ كَوِّرَتْ۔ اللہ نے آیت بھیجی ہے نا، ہم جب قیامت آنے والی ہوگی ہم سورج کو اندھا کر دیں گے، اور امام نے یہ 11 محرم کو سورج کے طلوع ہوتے یہ آیت پڑھی کہ ہم سورج کو اندھا کر دیں گے، اور سرکار نے اپنا ہاتھ بلند کیا سورج کی طرف اور کہا کَوِّرَتْ، اندھے ہو جاؤ۔ اب سورج کا اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چمکتا رہتا ہے لیکن انسانوں کو صحیح نظر نہیں آتا۔ یہ مولا نے کیوں کہا؟ کیونکہ بے ردا ہو چکی تھی علی کی بیٹی۔ اور دوسرا، جب اللہ اکبر زنجیریں آئیں تو ابھی پڑی تھی، بی بی نے قبول نہیں فرمائی تھی، کہا تھا کس کی مجال، کس کی جرت جو ہمیں زنجیریں پہنائے۔ اتنے میں سجاد آگے بڑھے، غور سے سننا، معرفت کی بات ہے اور اسرار کی بات ہے اور راز الہی ہے، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو میرا جملہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور میں دہراؤں گا نہیں، یہ شرط ہے، تب تمہیں سناتا ہوں۔ سرکار آئے اور آ کے کہنے لگے سیدہ یہ ہتھکڑیاں آئی ہیں۔ بی بی خاموش نہیں۔ اب سجاد نے دوبارہ جرت نہیں کی یہ کہنے کی کہ کڑیاں آئی ہیں، وقت کی حجت نے جملہ بدلا، کہا شہزادی ما عین الاحوال الضعف فی العرض واللیلۃ البعید۔ غور سے سنو، میں تمہیں ترجمہ سنوں۔ شہزادی نے کی طرف منہ کر کے سجاد کہنے لگے بی بی عالیہ، جو رات کو مہمان آیا ہے وہ ابھی تک اسی زمین پر ہے، وہ یہاں سے جائے گا نہیں جب تک اسے ہم رخصت نہیں کریں گے۔ یہ شام غریبہ سے وہ جائے گا نہیں۔ تاریخ نے تمہیں صرف اتنا ہی بتایا کوئی گھوڑے پہ آیا اور کہا میں علی ہوں۔ علی سارا دن کیوں نہ آیا؟ وہ علی کی حیثیت سے نہیں آیا، مظہر خدا بن کے آیا ہے، اور ادھر سے حکم ہے کہ بیٹھے رہو علی۔ اور حجت خدا کہہ رہی ہے شہزادی جو رات کا مہمان ہے اسے رخصت کیسے کریں؟ اچانک کہا بی بی نے ہاں مہمان ہے ہمارا، جلدی سے ہاتھ کڑیاں لاؤ، میں پہن لوں، جو ہی میں پہن لوں گی میں کربلا چھوڑ دوں گی، وہ کربلا کی زمین چھوڑ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے کیسے راز ہیں یہ مصیبتیں، یہ غور سے سنو، غور سے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو مولا چاہیں گے وہی اب ہوگا، ہمیشہ وہی ہوتا جو وہ چاہتے ہیں۔ یقین جانو میں تم سے زیادہ غم میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے تمہیں سب کچھ سنانا ہے تو میں تم سے زیادہ ہمت میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا قتل حسین کے بعد، غور سے سنیے، ضروری نہیں ہوتا ہر مجلس فارمیلٹی ہوتی ہے، نہیں، ہم یہاں خدا کو ڈھونڈنے بیٹھے ہیں اور خدا مجلس حسین کے علاوہ کہیں نہیں ملتا، اس کی تجلی یہی ہے، اس کا نور یہی ہے، اس لیے اس مجلس کو اہمیت دیا کیجیے۔ کیا مجھے بتائیے قتل حسین کے بعد کیا اللہ اب بھی انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے؟ اتنا بڑا زمین پر ظلم ہو گیا،
محمد مصطفیٰ کون تھا؟ اس کا محبوب. اس مخلوق نے اس کے محبوب کے لباس تک لوٹ لیے. کہ اب بھی راضی ہے؟ اتنا شوق ہے اسے خدائی کا کہ قتل حسین کے بعد بھی خدائی کرنا چاہتا ہے. نہیں، اسے کوئی شوق نہیں، کیونکہ امام سجاد خود فرماتے ہیں اور صادق آل محمد نے بھی اس کی شرح فرمائی، کہا سخت ناراض ہو چکا تھا اپنی مخلوق سے، قریب تھا کہ شام غریبہ میں عذاب نازل کر دیتا کہ خیمے سے نکلنے والا امام اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے سیدھا گرم ریت پر سجدے میں گر پڑا، اور جب سجدے میں گر پڑا تو کہنے لگا ابھی تیرا ایک عبد ہے